نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کی مضبوطی کے لیے جس قدر مفید قرآن مجید سے تعلق کو استوار کرنا ہے اور قرآن مجید سے اپنے تعلق کو قائم کرنا، اس سے بہتر کوئی اور ذریعہ استحکام ایمان کا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں بھیجے، ان کو اپنے پیغام کی حقانیت کے لیے حسب ضرورت معجزات اور آیات بینات عطا کر کے بھیجی، اور ہر پیغمبر کو اس قدر معجزات اور اس نوعیت کے معجزات عطا کیے گئے جتنے ان کے فالوورز تھے، جتنے لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی امت میں شامل ہوئے، یا جس زمانے میں حق کے جس طرح کے دشمنوں کے ساتھ ان کا سامنا تھا، اس کے پیش نظر اللہ رب العزت نے ان کو معجزات دی۔ معجزات کی نوعیت کا بھی تعین ان بنیادوں پر کیا، اور معجزات کے عدد کا تعین بھی انہی بنیادوں پر کیا۔ یہ بات حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھائی کہ کوئی نبی ایسا مبعوث نہیں ہوا انبیاء علیہ السلام کے بعثت کے سلسلے میں کہ جس کو اللہ رب العزت نے خصوصی نشانیاں نہیں دی، اور ان نشانیوں کا عدد اللہ رب العزت نے ان کے پیروکاروں اور ان پر ایمان لانے والوں کے اعتبار سے مقرر فرمایا۔ اور یہ بات بتا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص امر بیان کیا اور فرمایا کہ جب میری باری آئی تو اللہ رب العزت نے مجھ پر قرآن کا نزول فرمایا، وحی قرآنی نازل ہوئی۔ یہ سب سے بڑا معجزہ تھا۔ اس وجہ سے میں امید رکھتا ہوں کہ میرے اتباع کا عدد، یعنی میرے فالوورز کا، مجھ پر ایمان لانے والوں کا عدد، اشارہ قیامت کے دن کی طرف ہے، وہ سب سے زیادہ ہوگا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں کا عدد یا آپ کی امت کے افراد کا عدد قیامت کے دن جمیع انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگا۔ یہ جو آپ پر ایمان لانے والوں کے عدد کا سب امتوں سے زیادہ ہونا، اس کو اللہ رب العزت کی نازل کردہ وحی قرآنی کے ساتھ جوڑا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی صورت میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا ہے جو قیامت تک زندہ و تابندہ رہے گا۔ اور معجزہ یا معجزات انبیاء علیہ السلام کو عطا اس لیے کیے جاتے تھے کہ انکار کرنے والے معجزہ کو دیکھ کر ایمان لے آتے، جن کے نصیب میں ہوتا، جن کے مقدر میں ہوتا، جن کا ایمان لانا اللہ رب العزت کے ہاں طے ہوتا۔ معجزہ کے ذریعے وہ سرکشی کی روش کو چھوڑ کر ایمان اور اتباع کی راہ کو اختیار کرتے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چونکہ مجھے قرآن عطا کیا گیا ہے، اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ قیامت تک زندہ اور سلامت اور تازہ و تابندہ رہے گا، اور اس کے باعث قیامت تک لوگ مجھ پر ایمان لاتے رہیں گے۔ یہ وجہ ہے کہ قیامت کے دن جب تمام انبیاء اپنے اتباع کے ساتھ، اپنی امتوں کے ساتھ آئیں گے، تو میری امت کا عدد سب سے زیادہ ہوگا، اس لیے کہ تمام انبیاء کو جو معجزات ملے، ہر نبی کا زمانہ جو جو گزر گیا تو اس معجزے کا مشاہدہ کرنے والے بھی چلے گئے، اور اس معجزے کا مشاہدہ کرنے کا موقع بھی باقی نہ رہا۔ انہی لوگوں نے انبیاء کے معجزات کو دیکھا جو ان کے زمانے میں زندہ تھے۔ ان انبیاء کے معجزات میں سے کوئی ایک معجزہ بھی ایسا نہیں تھا کہ ان کا زمانہ بعثت گزر جانے کے بعد اگلے زمانوں میں بھی وہ معجزہ زندہ و تابندہ رہے، اور اس معجزہ کو لوگ دیکھ سکیں، اور اس کے اعجاز کے باعث اس نبی پر تسلسل کے ساتھ آنے والے زمانوں میں ایمان لاتے رہیں۔ اس لیے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات حسی تھے، جو آنکھوں سے، ابصار سے، آنکھوں سے دیکھے جاتے تھے۔ جیسے صالح علیہ السلام کو اونٹنی عطا ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کو عصا تھا،
یا چشمے پھوٹے، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے، الا ذی القیاس تمام انبیاء کے احوال آپ دیکھتے ہیں۔ وہ معجزات تھے جن کو انہی کے زمانے میں جو لوگ زندہ تھے، موجود تھے، انہوں نے دیکھا، اور جب وقت گزر گیا پھر آنے والے زمانے کا کوئی شخص اس معجزہ کو نہیں دیکھ سکا۔ حصی معجزات تھے جو زمان و مکان کے ساتھ محدود تھے، مقید تھے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے معجزات تمام انبیاء سے بڑھ کر عطا ہوئے، مگر ان تمام معجزات محمدیہ پر فائق جو ایک معجزہ عطا ہوا وہ قرآن مجید ہے۔ اور یہ وہ معجزہ ہے کہ جسے صرف اس زمانے کے لوگوں نے نہیں دیکھا، بلکہ قیامت تک جتنے زمانے اب تک آ چکے ہیں اور جو آتے رہیں گے، ہر زمانے کے لوگ اس معجزہ کو دیکھتے رہیں گے۔ اس کی وجہ سے آپ کی اتباع کرنے والے سب سے بڑھ جائیں گے۔ اور یہ جو معجزہ ہے، اس کو صرف سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا رہا، قرآنی معجزہ کو عقل کی آنکھوں سے لوگ دیکھتے رہے، قلب کی آنکھوں سے لوگ دیکھتے رہے، اور ہر وقت میں، ہر زمان میں، ہر مکان میں لوگ دیکھتے رہے۔ اس لیے اس قرآن مجید سے اگر ہم جتنا اپنا تعلق استوار کریں، اسی قدر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اسی قدر ہمیں قرآن مجید کا نور ہمارے قلب و باطن میں منتقل ہوگا۔ اور جتنی اعلیٰ دعوت اسلام کی قرآن مجید کے ذریعے، قرآن کے ذریعے دی جا سکتی ہے، اتنی اعلیٰ دعوت کسی اور طریق سے، کسی اور منہج سے نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے کہ قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ ہے، اور اس کے اعجاز کی برکات یہ ہیں کہ سب سے بہترین مؤثر طریقہ لوگوں کو حق کی طرف راغب کرنے کا قرآن ہے۔ قرآن مجید کا معجزہ ہونا، یہ جو پہلو ہے، اس کے چند گوشے بالکل اختصار کے ساتھ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ ایک پہلو تو اس کے اعجاز کا اور اس کا معجزہ ہونے کا یہ ہے، جو ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، قرآن مجید کا فہم حاصل کریں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں گے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، اس کے معنی اور معارف سے آگہی حاصل کریں گے، اور کثرت کے ساتھ اس کو پڑھتے رہیں گے، بار بار پڑھتے رہیں گے۔ ہر بار قرآن مجید کی تلاوت سے اور قرآن مجید کے معنی اور معارف پہ غور و فکر اور تدبر و تفکر سے ہر بار قرآن مجید کی عظمت کے نئے نئے گوشے اجاگر ہوں گے، اور ہر بار قرآن مجید سے ایک اور نرالا تعلق صاحب ایمان کا استوار ہوگا۔ ہر بار قرآن مجید ایک ایمان کے اندر نئی لذت اور نئی روح پھونک دے گا۔ جتنی کثرت کے ساتھ، تکرار کے ساتھ قرآن مجید کو آپ پڑھیں گے، قرآن مجید کو آپ سمجھیں گے، قرآن مجید کے معنی اور معارف میں غور و فکر کریں گے، ہر بار قرآن مجید ایک نیا نور عطا کرے گا آپ کے فہم کو، آپ کی معرفت میں ایک نئی جلا عطا کرے گا، آپ کی ایمان کی زندگی میں ایک نئی تازگی، فریشنس عطا کرے گا، آپ کے اندر ایک نیا یقین، ایک نیا ولولہ، ایک نیا ذوق، ایک نیا شوق پیدا کرے گا، اور اللہ رب العزت کی طرف اور آخرت کی طرف مزید ہر لمحے قرآن مجید کے مطالعہ سے آپ کو قریب تر کو قرآن کرتا چلا جائے گا، اور قرآن مجید کی عظمت کے بے شمار پہلو آشکار ہوتے رہیں گے۔ قرآن مجید کی خوبیوں میں سے، اس کے اعجاز کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک عظیم پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید نے جا بجا کفار و مشرکین عرب کو جب نازل ہو رہا تھا قرآن، جو حضور علیہ السلام کے مخالفین تھے، اسلام کے منکرین تھے، انہیں دعوت دی کہ آؤ اس قرآن کو ایک پیمانہ بنا لو۔ اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب نہیں ہے اور یہ حق پر مبنی کتاب نہیں ہے، اور اس قرآن کو لانے والا، ہم تک پہنچانے والا اللہ کا سچا نبی اور رسول نہیں ہے، اور یہ اللہ کی بھیجی ہوئی وحی نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو تم اس کے مقابلے میں کوئی کلام پیدا کر دو۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ذریعے چیلنج کیا قرآن کا انکار کرنے والوں کو کہ اس جیسی 10 صورتیں تم تیار کر کے لے آؤ، اور جس سے مدد لینا چاہتے ہو لے لو، اپنی سچائی کو ثابت کر دو، مگر وہ نہیں کر سکے۔ پھر قرآن مجید نے اس دعوے کو ریوائز کیا،
مزید ان کے لیے آسانی پیدا کی اور کہا کہ 10 صورتیں اگر تم پیدا نہیں کر سکتے تو قرآن مجید کی کسی ایک خواہ چھوٹی صورت کے مقابلے میں اس جیسی کوئی صورت عربی زبان میں وضع کر دو۔ اور پھر فرمایا جہاں سے مدد لینا چاہتے ہو لے لو، اپنا سچا ہونا ثابت کرو۔ پھر قرآن مجید نے پھر بتکرار کہا کہ اگر تمہیں تھوڑا سا بھی شک ہے اس قرآن کے حق ہونے پر تو اس کی ایک صورت جیسی کوئی صورت لکھ دو، پیش کر دو۔ نہیں کر سکے۔ پھر قرآن مجید نے ان کو کہا کہ اس پوری روئے زمین پر جتنے جن و انس موجود ہیں ساروں کو لے لو، اور سارے مل کر بھی ایک صورت وضع کرنا چاہیں تو نہیں کر سکیں گے۔ یہ چیلنج کیا۔ بار بار قرآن اپنی حقانیت کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے یہ چیلنج کر رہا تھا کہ اس کی کسی ایک صورت جیسی صورت وضع کر دو۔ اور کہہ کن کو رہا تھا؟ چیلنج کن کو دیا جا رہا تھا؟ چیلنج ان لوگوں کو دیا جا رہا تھا جو فصاحت میں، بلاغت میں، کلام میں، حسن تعلیف میں اپنے آپ کو پوری دنیا میں سب سے فائق سمجھتے تھے، اور وہ ماہر تھے طرح طرح کا کلام پیش کرنے کے، اور وہ فی البدیع خطاب کرنے کے ماہر تھے، ہر مقام پر خطاب کرتے، لوگوں کی مدح کرنے کے ماہر تھے، بے ساختہ کلمات کے ساتھ جس کی مدح کرتے آسمان پر بٹھاتے، جس کو گرانا چاہتے گرا دیتے، کسی کو اٹھاتے کسی کو کمتر ثابت کر دیتے۔ ان کے کلام میں ایک جادو تھا، اور شہروں کے اندر عربی نثر اور نظم پر مہارت رکھنے والے لوگوں کا ایک الگ جادو تھا، اور دیہاتوں کے رہنے والے جو تھے ان کے کلام کی الگ خوبیاں اور الگ رعنائیاں تھی اور الگ مہارت تھی۔ بلاغت پہ ان کو کمال تھا، فصاحت پہ ان کو کمال تھا، حسن تعلیف پر ان کو کمال تھا، الفاظ کو وضع کرنا چننا اس کے اوپر ان کو کمال تھا۔ اور اس طرح کلام وہ عربی زبان میں نثر اور نظم میں ایسا کلام کرتے جیسے چشمے بہتے ہیں، دریا بہتے ہیں، ہر باب میں، ہر فن میں، ہر فصل میں داخل ہوتے، دنیا کو دنگ کر دیتے۔ ان کا فن اپنے عروج پر تھا، نظم میں بھی کلام کرتے، نثر میں بھی کلام کرتے، اور ان کے فنون کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا ان کی مہارت پر۔ یہ کمال، ایسے لوگوں کو چیلنج کیا جا رہا تھا کہ تم ایک چھوٹی سی صورت 3 آیتوں پر مشتمل ہی جیسے سورہ کوثر ہے، اس کے مد مقابل فصاحت اور بلاغت کے تم اتنے بلند پہاڑ اور لاجواب تمہاری مہارت ہے، ایک چھوٹی سی صورت 3 جملوں پر مشتمل وضع کر دو جس میں قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت جیسی خوبیاں ہوں۔ یہ قرآن مجید کو آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس کی عظمت کیا ہے، اور آپ کے ایمان کو کتنی تقویت ملے گی کہ کس طرح قرآن مجید کی آیات کو محکم بنایا گیا، کس طرح قرآن مجید کے کلمات ایک ایک کلمہ دوسرے سے بالکل اس کی فصل ہے اور جدا ہے، کس طرح قرآن مجید کی بلاغت سے عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، اور کس طرح زبانیں بند ہو جاتی ہیں اس کی فصاحت پر۔ قرآن مجید کے کلام میں ایجاز کیسا ہے، اس کے کلام میں اعجاز کیسا ہے، اس میں حقیقت کا بیان کس طرح ہے، مجاز کا بیان کس طرح ہے، قرآن مجید میں آیات کی ابتدا کس طرح ہوتی ہے، اس کے مطالعے کیسے ہیں، آیت ختم کہاں جا پہ ہوتی ہے، اس کے مقاطع کیسے ہیں، اور اس کے اندر بیان کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، اور کس طرح کا اعتدال ہے، کس طرح کا انطباق ہے، کس طرح کا حسن ہے، کس طرح کا نظم ہے، کس طرح کی خوبیاں ہیں، کس طرح کے بیان ہے قرآن مجید کا۔ یہ جتنا زیادہ قرآن مجید کو آپ پڑھیں گے ڈوب کر، اور اس کا معنی سمجھیں گے، اور اس کی لغت کو سمجھیں گے، عربی زبان کو سمجھیں گے، اور اس کو خوبصورت طریقے سے سنیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو قرآن مجید کی عظمت آشکار ہوگی، اور وہ آپ کے ایمان کو اور مضبوطی عطا کرے گی۔ اب وہ جو پوری دنیا کے ماہر لوگ تھے عرب، اپنی زبان میں، اپنے کلام میں، وہ قرآن مجید کے مقابلے میں چند جملے لانا تو دور کی بات، سوائے اس کے وہ
کچھ نہ کہہ سکے کہ جو ہی قرآن کی آیتیں اترتی کہتے کہ یہ تو ایک جادو ہے، بس یہ الزام لگا دیتے یہ جادو ہے، اور یہ کلام پیش کرنے والا پیغمبر اس کو کہتے یہ جادوگر ہے، کبھی کہہ دیتے یہ بہتان ہے، کبھی کہہ دیتے پرانے زمانے کے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، کبھی کہتے ہمارے دلوں پر خلاف ہے یہ بات، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہونے والی، کبھی کہتے ہمارے کان بند ہیں، آپ کا کلام ہمارے کانوں میں داخل نہیں ہوگا، کبھی لوگوں سے کہتے اس قرآن کو نہ سنو۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں اتنی بے معنی بے مقصد قسم کی طعن و تشنیع کرتے، مگر فن کی مہارت کے باوجود ایسا ان سے نہ ہو سکا کہ اس کے مثل چند جملے قرآن بار بار چیلنج کر رہا تھا، بار بار دعوت دے رہا تھا، بار بار ان کو دعوت دے رہا تھا، اگر وہ اس کے بالمد مقابل اس کی مثل 2-4 جملے 8-10 جملے ایک چھوٹی صورت کے مقابلے میں ایک صورت اس کے فن جیسی پیدا کر دیتے تو حضور علیہ السلام کی نبوت کے سامنے بہت بڑی دلیل کے ساتھ وہ پیش ہو جاتے اور اسلام کے فروغ کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ کھڑی کر دیتے، مگر یہ کام نہیں کر سکے، تلواریں اٹھا لی انہوں نے۔ اب تلواروں کے ساتھ لڑنا، اپنی گردنیں کٹوانا، خون بہانا، کتنے لوگ مر جاتے، واصل جہنم ہوتے، یعنی مشکل وادی میں گئے، مشکل کام کی طرف گئے، جو کام ان کے لیے آسان تھا وہ قرآن کی مثل چند جملوں کا، چند صورتوں کا، چند ابواب اور فصلوں کا لے آنا، وہ آسان کام تھا، اس وادی میں قدم نہیں رکھا چونکہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا، مشکل کام کی طرف گئے، جنگیں لڑی، خون بہائے، مگر وہ قرآن مجید کی مثل کوئی کلام پیش نہیں کر سکے۔ پھر قرآن مجید نے کیا غیب کی خبریں دی ہیں، امور ماضیہ سے متعلق بھی، پہلے زمانوں سے متعلق بھی، اور پہلی امتوں اور اقوام سے متعلق بھی، اور پہلی شریعتوں سے متعلق بھی، اور آنے والے زمانوں سے متعلق بھی، ایسے ایسے قصص اور واقعات بیان کیے، اور اہل کتاب موجود تھے، یہود تھے، نصارہ موجود تھے، ان کی کتابوں میں کچھ واقعات موجود تھے، رد کرنے کے لیے اگر ایک چھوٹی سی چیز بھی ان کے ہاتھ آ جاتی تو وہ رد کر دیتے کہ یہ واقعہ جو قرآن نے بیان کیا یہ تاریخی حقائق کے اعتبار سے غلط ہے۔ بڑا سے بڑا دشمن حضور علیہ السلام کے خلاف سازشیں تو کرتا رہا، مگر قرآن کے بیان کردہ وقائع میں سے ایک واقعہ کو غلط ثابت نہ کر سکا۔ قصص انبیاء بیان ہو رہے تھے، حضور علیہ السلام نے نہ کبھی بائبل پڑھی تھی، نہ کبھی ان ملکوں کے سفر فرمائے تھے، نہ کوئی استاد تھا، نہ کسی مدرسہ گئے تھے، نہ مکتب میں گئے تھے، نہ لکھنے کا کام کیا تھا، نہ کسی کتاب کو پڑھنے کا کام کیا تھا، سب کو معلوم تھا۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی کی خبریں بھی قرآن دے رہا تھا، موسیٰ اور فرعون کے واقعات کو بھی قرآن بیان کر رہا تھا، حضرت موسیٰ کا حضرت خضر کے ساتھ واقعہ بھی قرآن بیان کر رہا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصص وہ بھی سارے بیان ہو رہے تھے قرآن مجید میں، اصحاب کہف کے واقعات بھی بیان ہو رہے تھے، آپ ذی القرنین کے واقعات بھی بیان ہو رہے تھے، لقمان اور اس کے بچوں کے واقعات بیان ہو رہے تھے، یعنی اس طرح کے بے شمار واقعات، سلیمان علیہ السلام کے قصص، داؤد علیہ السلام کے قصص، ابراہیم علیہ السلام کے، اسماعیل علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام کے، نوح علیہ السلام کے، یعنی آپ دیکھتے چلے آئیں وہ واقعات جس پر بائبل بھی بیان کرتی تھی، اور علماء جو یہود کے تھے اور اہل کتاب وہ ان سے آگاہی رکھتے تھے، اور حضور علیہ السلام نے کوئی ایک واقعہ کسی کتاب سے نہیں پڑھا تھا، اس لیے امی کا بار بار لقب دیا جاتا تھا کہ امی ہے۔ آقا علیہ السلام کے امی ہونے کو بھی کوئی چیلنج نہیں کر سکا کہ نہیں یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، نہیں یہ تو فلاں استاد سے پڑھتے رہے ہیں، فلاں کتاب پڑھتے رہے، نہیں، سب کو، بڑے سے بڑے دشمن کو بھی معلوم تھا اور چھوٹے سے چھوٹے دشمن کو بھی اس بات کا اقرار تھا کہ امی ہیں، کسی سے کوئی کتاب کوئی چیز نہیں پڑھے سوائے سب کچھ اللہ سے پڑھا ہے، اور پھر واقعات بیان کر رہے تھے، اور کوئی بڑا سے بڑا دشمن بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ اس واقعہ میں غلطی ہے۔ تو یہ قرآن مجید آپ پڑھیں گے، اس کے ساتھ قربت حاصل ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید نے کس طریقے سے حقائق بیان کیے۔ یہ تو ماضی کی اخبار تھی، آنے والے زمانوں کی جو مستقبل کے جو غیوبات ہیں قرآن وہ بھی بیان کر رہا تھا، یعنی مکہ فتح ہونے کی خبر قرآن نے پہلے دے دی تھی،
اس وقت دے دی تھی جب حدیبیہ سے عمرہ کیے بغیر معاہدہ کر کے صلح نامہ کر کے واپس پلٹ کے جا رہے تھے. لوگ مایوس تھے، پریشان تھے، دکھی دل تھے. تو اس مایوسی پریشانی کے وقت میں فتح مکہ کی خبر اللہ پاک نے قرآن مجید کے ذریعے دے دی تھی. آپ اندازہ کریں، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ان حالات میں کہ ہمیں عمرہ تک نہیں کرنے دیا گیا، مکہ کی سرزمین پہ داخل نہیں ہونے دیا گیا، اور صلح کر کے ہم 10 سال کا معاہدہ امن کر کے واپس جا رہے ہیں، رستے سے واپس جا رہے ہیں. اور قرآن کے اندر آیتیں اتر رہی ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ فتح ان قریب آنے والی ہے. فتح مکہ کی خبر دے دی اور یہ فرما دیا لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین، مسجد حرام میں آپ داخل ہوں گے. روم مغلوب ہو جائے گا اس کی خبر دے دی، اور کچھ سالوں کے بعد پھر غلبہ پا لے گا اس کی خبر دے دی. بدر میں کفار و مشرکین کی جو شکست ہوئی اس سے قبل، حتیٰ کہ ہجرت مدینہ سے بھی قبل بدر کی شکست کی پہلے خبر دے دی تھی. الغرض بہت سے ایسے واقعات ہیں جو قرآن مجید نے مستقبل کی خبروں کے حوالے سے بتا دیے تھے، اور آنے والے وقتوں اور چند سالوں کے بعد وہ من و ان جو قرآن نے کہا وہ ثابت ہوتا چلا جا رہا تھا. اور یہی پوزیشن آج تک ہے. کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں جو قرآن نے بیان کیا ہو اور وہ ثابت نہیں ہوا. اور پھر ہر آنے والے زمانے میں جوں جوں نئے علوم کا انکشاف ہوتا جا رہا ہے اور انسانی عقل اور انسانی علم آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو قرآن مجید کے بیان کردہ کئی حقائق ایسے ہیں اس کائنات سے متعلق اور انسان سے متعلق اور وسیع کائنات کی کئی وسعتوں سے متعلق کئی حقائق ایسے ہیں کہ جوں جوں زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، نئے نئے اکتشافات اور انکشافات قرآن کے بیان کردہ حقائق کو سچا ثابت کرتے چلے جا رہے ہیں، اور قرآن کی حقانیت ہر آنے والے وقت میں ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے. پھر آپ قرآن مجید کو پڑھنے کا ذوق پیدا کریں. اس کی ایک خوبیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ ایک ایسی نشانی ہے کہ یہ جب تک دنیا قائم ہے یہ قرآن مجید قائم رہے گا، یہ کبھی معدوم نہیں ہوگا، نہ اس کا وجود معدوم ہوگا، نہ اس میں تغیر و تبدل ہوگا. دیکھیے آپ ساری روئے زمین پر کتنے دشمن ہیں جو چاہتے ہیں اسلام کو مٹا دیا جائے، اور 1400 سال گزر گئے ہیں، کتنی سازشیں ہوئی ہیں، مگر قرآن مجید کے اندر ایک لفظ کی کمی بیشی کوئی نہیں کر سکا. اگر دیکھیے نا، کچھ الفاظ کی کمی بیشی ہو جاتی، کچھ فرق کے ساتھ قرآن مجید افریقہ میں چھپ جاتے، کچھ امریکہ میں چھپ جاتے، کچھ عرب میں چھپ جاتے، فرق کے ساتھ کچھ عجم میں چھپ جاتے، کچھ ایسٹرن یورپ میں چھپ جاتے، کوئی ویسٹرن یورپ میں چھپ جاتے، کوئی مسلم کنٹریز میں. مختلف لوگ مختلف وقتوں میں اس کے اندر دخل اندازی کرتے، تغیر کرتے، تبدل کرتے، ترمیم کرتے، تبدیلیاں کرتے، اور مختلف چھاپا خانے سے چھاپ دیتے، اور اس طرح مختلف فرقوں کے ساتھ، اختلافات کے ساتھ قرآن کے چھپے ہوئے نسخے مارکیٹ میں آ جاتے. یہ آپ دیکھیے نا، انسان کی عقل میں آتا ہے کہ کوئی کسی کتاب کے ساتھ یہ کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور ہوتا رہا ہے. حدیث نبوی میں موضوع حدیثیں ڈالی گئی ہیں، اور محدثین نے چھان بین کر کے جر و تعدیل کے ذریعے انہیں واضح کیا. حدیث نبوی میں کیا گیا یہ کام، دیگر کتب میں کیا گیا، صوفیاء کرام کی تصوف کی کتب میں بہت رد و بدل کی گئی. ہر کتاب میں جو کرنا چاہے کر دے. خود بائبل کی جو کتابیں ہیں ساری، ان کے اندر رد و بدل کی گئی. تو قرآن کے دشمن قرآن میں کرنے کی کوشش کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ کوشش کرنے سے کس نے روکا تھا؟ مگر آپ دیکھ لیں، 14 صدیاں بیت گئی ہیں، قرآن مجید میں قرآن کا کوئی ایک دشمن کسی اپنے چھاپے خانے سے، پرنٹنگ پریس سے بھی قرآن مجید کے کسی ایک جملے تو دور کی بات ہے اس کے ایک لفظ اور حرف کو رد و بدل نہیں کر سکا. آپ کو کوئی دوسرا نسخہ نہیں ملتا اختلاف کے ساتھ. اس کی حفاظت کس نے کی ہے؟ کیا مسلم ممالک نے کی ہے؟ مسلم ملکوں کی گورنمنٹس نے کی ہے؟ کس نے حفاظت کی ہے؟ کون ہے اس کی حفاظت کرنے والا؟ کوئی نہیں ہے. 1400 سال سے آقا علیہ السلام کے زمانے اقدس سے لے کے آج تک صرف اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے، اور قیامت تک ہر زمانے میں اسی طرح اللہ اس کی حفاظت کرے گا، کیونکہ اس نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور کوئی باطل نہ اس کے آگے سے آ سکے گا نہ اس کے پیچھے سے، اس کی حفاظت ہوگی. آپ اندازہ کر لیں
نزول قرآن کے وقت سے لے کے آج تک ہر روز قرآن کی حقانیت نئے سے نئے انداز کے ساتھ، نئے سے نئے منہج کے ساتھ، نئی سے نئی شان کے ساتھ ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پھر اس قرآن مجید کی یہ بھی خوبی ہے کہ کوئی پڑھنے والے کا کبھی جی نہیں بھرتا اس کو، جتنی بار بھی پڑھے اس پہ ملال نہیں آتا، سننے والے کو بار بار سن کر کوئی ملال نہیں آتا، جتنی بار تکرار سے پڑھا جائے ہر بار اس کی حلاوت و لذت میں اضافہ ہوتا ہے، جتنی بار پڑھا جائے ہر بار اس کی محبت بڑھتی ہے، ہر بار ذوق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ خوبی بار بار پڑھ کے ہر بار لذت اور حلاوت میں اضافہ ہوتا چلا جائے، طبیعت اس سے گریز نہ کرے، بھر نہ جائے، یہ دنیا کے کسی اور کلام میں نہیں، نہ کسی نثر میں ہے، نہ کسی نظم میں ہے۔ بڑے بڑے فصیح و بلیغ کلام دنیا میں لکھے گئے، مگر الٹیمیٹلی بار بار ایک لمٹ ہوتی ہے، آپ اس کو سنیں اس کے بعد جی بھر جاتا، بندہ نہیں سن سکتا۔ ایک لمٹ ہوتی ہے، کتاب کو پڑھتا ہے پھر جی بھر جاتا ہے، مگر اس قرآن کو خلوتوں میں بھی پڑھتے ہیں لوگ اور لذت لیتے ہیں، راتوں میں بھی پڑھتے ہیں، دنوں کو بھی پڑھتے ہیں، تراویح میں بھی پڑھتے ہیں، صبح و شام پڑھتے ہیں، اور زمانوں میں پڑھتے ہیں، ہر جگہ اس سے لوگ لذت لیتے ہیں۔ پڑھنے والا بھی لذت لیتا ہے، سننے والا بھی لذت لیتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید نے تعلیمات دی ہیں، اس میں ہر قسم کے اخلاق کی تعلیم قرآن نے دی ہے، دین کی تعلیم قرآن نے دی ہے، الہیات کے دقائق اس قرآن نے بیان کیے ہیں، انسانی زندگی اور کائنات کی ابتدا قرآن نے بتائی ہے، اس کی انتہا قرآن نے بتائی ہے، مبدأ و معاد قرآن نے بتایا ہے، مکارم اخلاق قرآن نے دیے ہیں، فنون حکمت قرآن نے سمجھائے ہیں، سائنسی دقائق قرآن میں سمجھائے ہیں، عملی حقائق قرآن نے سمجھائے ہیں، دنیاوی مصلحتوں کا علم قرآن نے دیا ہے، اخروی مصلحتیں قرآن نے دی ہیں، دینی مصلحتیں قرآن نے دی ہیں، تدبر کی چیزیں قرآن نے دی ہیں، تفکر کی چیزیں قرآن نے دی ہیں، دلائل عقلی قرآن مجید نے دیے ہیں، نقلی قرآن مجید نے دی ہیں، تاریخی قرآن مجید نے دی ہیں، فکر و نظر کی چیزیں قرآن مجید نے دی ہیں، فصاحت و بلاغت کی چیزیں قرآن مجید نے دی ہیں۔ یعنی قرآن مجید نے بھر دیا ہے اس ساری کائنات کو، انسانی فکر اور علم کی کائنات تنگ ہے، قرآن مجید نے اتنا فیض دیا ہے، ہر سوال کا جواب دیا، ہر جہت سے قرآن مجید نے اپنا نور دیا ہے۔ کوئی کتاب اتنی ہمہ گیر ہمہ جہت نہ تھی، نہ ہو سکتی ہے، نہ کبھی ہوگی۔ اس لیے اگر قرآن مجید کے ساتھ، اور پھر اس قرآن مجید کو حفظ کرنا اللہ پاک نے آسان کیا ہے، یعنی 7، 8، 9، 10 سال کے بچے قرآن مجید کے حافظ ہیں، اور ایسے حافظ ہیں کہ ایک لفظ، ایک کا حفظ دوسرے کے حفظ سے مختلف نہیں ہے۔ عمر رسیدہ لوگ اس کے حافظ ہیں، بچے حافظ ہیں، بڑے حافظ ہیں۔ پھر اس کے علوم کے اوپر لوگوں کو یعنی شغف ہے، اس سے عقائد دین سیکھ رہے ہیں، اسماء الہیہ قرآن سے معلوم ہو رہے ہیں، صفات الہیہ معلوم ہو رہے ہیں، آخرت کے احوال معلوم ہو رہے ہیں، عقائد کے دلائل قرآن سے مل رہے ہیں، سابقہ امتوں اور اقوام کے جو بد عقیدگیاں تھیں اس پر قرآن مجید نے روشنی ڈالی ہے، ان کے دلائل کا رد کیا ہے، حلال و حرام قرآن نے سمجھایا ہے۔ الغرض ایسے معارف قرآن مجید نے دیے ہیں کہ جو عقلیں ان کا احاطہ نہیں کر سکتی اور زبان ان کو بیان نہیں کر سکتی۔ تو قرآن مجید ایک ایسی اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس کی صفت ہے، مگر اتنا بڑا عظیم معجزہ ہے کہ بندہ اگر اس کے ساتھ جتنا جڑتا چلا جائے اتنا بندہ خود نکھرتا چلا جاتا ہے، اس کا ایمان نکھرتا ہے، اس کا فہم نکھرتا ہے، علم اور حکمت نکھرتی ہے، اس کا عمل اور اخلاق نکھرتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے۔ قرآن بندے کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ جو قرآن مجید کے اندر اللہ کا کلام ہونے کے ناطے حسن و جمال ہے، اس حسن و جمال کی شعائیں اللہ پاک اس بندے میں منتقل کر دیتا ہے جو قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو قرآن مجید کے ساتھ اپنا سچا قلبی، فکری، ذہنی، عملی تعلق استوار کر لیتا ہے، محبت کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، قرات کے ساتھ، فہم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اس کے عمل کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ، ہر جہت سے بندہ جو قرآن مجید کے ساتھ جڑتا چلا جاتا ہے، اسی جہت میں قرآن اپنے نور کے ساتھ اسے حسین تر کرتا چلا جاتا ہے، روشن تر کرتا چلا جاتا ہے۔
اور اس کے کام کو بھی اللہ پاک ابد الاباد تک پھر زندہ رکھتا ہے۔ رجوع الی القرآن، تعلق بالقرآن، ان چیزوں پر فوکس کریں۔ ہماری قوم مجموعی طور پر اور انفرادی طور پہ بھی قرآن مجید سے دور ہے، بہت دور چلی گئی ہے۔ جو قوم قرآن سے، مسلمانوں کا جو طبقہ، جو معاشرہ قرآن مجید سے جتنا دور ہوگا، وہ ایمان سے بھی دور ہوگا اور کمزور بھی ہوگا اور محروم بھی ہوگا دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے۔ پوری زندگی اپنی قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو استوار کر کے گزاریں۔ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی نعمتوں اور برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔